علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز طلباء، طالبات، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اساتذہ، ڈاکٹر صاحبان، وائس شیڈول کے ممبران، عہدیداران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں وائس شیڈیو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل خدیجۃ الکبریٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنی ہی محنت اور دن رات جو ان کی کوشش تھی اس سے یہاں کے طلباء کو اس قابل بنایا کہ جن کو آپ نے یہاں پر سنا اور ان میں ایک موٹیویشن، بات کرنے کی صلاحیت، خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ ان کو پیشہ ور، ان میں پروفیشنلزم بھی پیدا کیا۔ اور یہ ایک آسان کام نہیں تھا جو میڈم خدیجہ الکبریٰ نے بہت احسن طریقے سے کیا۔ میں چاہوں گا ان کے لیے آپ بھرپور کلیپنگ کریں۔ اور میں تمام طالبات کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کورسز کو احسن طریقے سے مکمل کر لیا ہے اور کوالیفائی کر لیا ہے، جن کی آج ان کی سرٹیفکیٹ تقسیم سیریمنی ہے۔ وائس شیڈیو کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور باقی آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں محض اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ جو ساری کہانی ایک سارا جو ایک آپ پورا ایک دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایریاز میں جیسے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں اسٹڈیز ہو رہی ہیں، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، بیوٹیشن کے کورسز ہو رہے ہیں، اسٹیچنگ سکھائی جا رہی ہے، ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں، پانی پینے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پانی پی رہے ہیں، وائس شیڈیو کچن سے غریب اور مستحق اور عام لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، لوگوں کو پانی پلانا ہو، لوگوں کا علاج کرنا ہو، لوگوں کو کپڑے پہنانے ہو، لوگوں کی اشک شوئی کرنی ہو، لوگوں کا دکھ درد بانٹنا ہو، لوگوں کے آنسو پوچھنے ہو، ان کو حوصلہ دینا ہو، ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہماری روحانی تقویت اور روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ جسمانی علاج کرتے ہیں اور میڈم خدیجۃ الکبریٰ نے روحانی علاج کیا ہے، روحانی تربیت کی ہے۔ اور جیسے پہلے بھی میں بات کرتا ہوں اور اس بات کو دوبارہ بھی ریوائز کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں سے تخلیق کیا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ اور ہماری ساری کی ساری کنسنٹریشن، ساری کی ساری توجہ صرف ہمارے جسم پہ ہے۔ ہماری ساری تحقیق، ہماری تمام سٹڈیز، ہماری ساری کوشش، ہماری ساری ریسرچ جسم پہ ہے، جبکہ جسم ایک ایسی چیز ہے جس نے ختم ہو جانا ہے اور فانی ہو جانا ہے، جس کو مرنے کے بعد ماں سوائے جو اللہ کے حکم سے جن کے جسم
صحیح رہ جائے، باقی سارے کے سارے لوگوں کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ قبروں کو کھولیں گے تو آپ کو صرف وہاں ہڈیاں ملیں گی، اور بہت پرانی ہوں گی، جس میں ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ یہ جسم کی حقیقت ہے، یہ جسم فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی روح پر کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے جسم کو تو خوراک جا رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم فروٹ بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں، اور اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم حلال بھی کرتے ہیں، ہم اس میں حرام بھی کرتے ہیں، اور اس جسم کو پالتے ہیں، اور پالنے کے بعد یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ روح جس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ روح جو اللہ کا حکم ہے، وہ روح جو عالم ارواح میں بھی تھی، وہ روح جو عالم دنیا میں بھی ہے، وہ روح جو عالم برزخ میں بھی ہوگی، روحانی دنیا ہے۔ اور اس دنیا کو نہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ عالم ارواح کیا تھی، نہ ہم اس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ عالم دنیا میں روح اللہ نے بھیجی کس لیے بھیجی، اور نہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عالم برزخ میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس کی اسٹڈی کوئی نہیں ہے، اسے بتانا کوئی نہیں چاہتا، اس کو سننا کوئی نہیں چاہتا۔ اور اللہ اور اس کی محبت کی اگر بات کریں تو محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو محبوب کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ محبوب کا ذکر اور ہو۔ لیکن ہم جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اگر دل میں بیزاری پیدا ہو رہی ہے، اگر ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ہم اللہ اور رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ بات جلدی سے ختم ہو جائے، کوئی اور بات آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت جھوٹی ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو محبت کی جو نشانی اور محبت کی علامت ہے وہ دل کا جو ہے وہ تڑپنا ہے اور آنسوؤں کا آنا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمارا دل نہیں تڑپتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمارے آنسو نہیں آتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہمارے ہاں اس کے ذکر میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اس میں ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ اعمال قبول کیسے ہوں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم روح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جسم، ہم روح جسم کی جو ہے وہ پرورش کر رہے ہیں، اور روح کی پرورش کیسے ہوگی، روح کو خوراک کیسے ملے گی، روحانی تربیت کیسے ہوگی؟ تو اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنی ہوگی، اور وہ محبت کیسے ہوگی؟ وہ ایسے پیدا ہوگی جب ہمارے سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، تو پھر ہماری جو وہ محبت ہے وہ دن پہ دن تقویت ہوتی جائے گی۔ ایک مریض آیا، اس مریض کو ڈاکٹر صاحب نے بٹھایا، اس نے اپنے رب کو یاد کیا کہ میں آج یہ مریض دکھ اور تکلیف میں ہے، میں اس کا علاج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور ہر مریض کے لیے اس نے سوچا۔ تو آپ کے دل اور آپ کی روح میں ایسے دن بدن تقویت پیدا ہوگی کہ وہ تقویت کی اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے کسی کو پانی پلایا، آپ نے کہا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پانی پلا رہا ہوں، اور میں یہ پانی اس لیے پلا رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے والے کو پسند کرتے تھے۔ تو کیا عمل ہوگا؟ اس سے ہماری روح کو تقویت ملے گی۔ یہ ہمارا عمل جو ہے، جو آپ نے، حتیٰ کہ جو سب سے آسان عمل ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی طرف دیکھنا اور دیکھ کر یہ کہنا کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھا، تو فرشتے جو ہیں ہمارے اس عمل کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کا نام ہے یا اس خاتون کا نام ہے، اے رب العالمین یہ جو عمل ہے، اس عمل کو اس شخص نے یا اس عورت نے یا اس مرد نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے،
اگر وہ عمل محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جس سے ہماری روح کو تقویت ملتی ہے۔ اور اگر وہ عمل محض اگلے بندے کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ جس کو میں نے دیکھا یہ خوش ہو جائے گا اور یہ میری تعریف کرے گا، تو اللہ ایسے عمل سے متعلق فرشتوں کو اس کے عمل کو ریٹرن کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب میری جو بات کا لب لباب طلباء کے لیے بھی اور سٹاف کے لیے بھی اور ممبرز کے لیے بھی جو میرا پیغام ہے، کیوں نہ ہم تھوڑی سی اپنی طبیعت اور اپنے معاملات میں تبدیلی کریں، کیوں نہ تھوڑا سا ہم اپنے سوچ کو بدلیں کہ ہم اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں۔ سورہ دہر میں شروع میں یہ اللہ تعالیٰ شروع کی آیت میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانے کے بعد اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کھانا تمہیں کھلا رہا ہوں اور میں تمہیں کھانا اس لیے کھلا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں تم سے یہ نہیں چاہتا تم شکریہ ادا کرو، میں قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی شخص کو کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میں نے کھانا تجھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے بندے کو ایسے بندے کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہو تو محبت والے جاگتے ہیں، ان کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ جی کچھ بندے سے کہو نا کہ جیسے مسجد میں مولوی تقریر کرو، بیٹھنے کے ساتھ ہی نیند آ جاتی ہے میرے جیسے بندوں کو، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہوتا ہے۔ سکون نہیں ہوتا، بیسیکلی آپ کی روح آوازار ہو رہی ہوتی ہے کہ اس بات کو ختم کیا جائے۔ اگر اللہ اور رسول کی بات کو سننے میں کسی کا دل آوازار ہے تو وہ اپنے اوپر توجہ کرے، وہ بہت گھاٹے میں ہے، وہ بہت نقصان میں ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب ہم ہر لمحہ دیکھیں، محبت کچھ اور ہے اور اطاعت کچھ اور ہے۔ جو محبت کی نماز کچھ اور ہے، اطاعت کی نماز کچھ اور ہے۔ جو اطاعت کی نماز ہے، جس نے صرف نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا میں نے نماز پڑھی، وہ کہے گا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک اور پڑھتا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن محبت کی نماز الگ ہے۔ محبت والا جب اللہ اکبر کہے گا اور جب منہ سے کہے گا سبحانک اللہم کہ میرا رب تو پاک ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی سوچ سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے رب کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا جائے گا اور اپنے محبوب یعنی اللہ سے اس کی محبت جاگتی جائے گی، اور جب وہ رکوع میں جائے گا اور پھر جب رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم کہ میرا رب تو عظیم ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں کتنا حقیر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے حقیر ناچیز بندے کو اس قابل بنایا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ اور جب وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات، تو میرا تو سب کچھ ہے رب العالمین، میں نے جتنا ٹائم گزارا باہر ابھی میں آیا ہوں، میں نے جو کچھ کیا میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اور پھر جب اللہم صلی علی پر پہنچتا ہے، السلام علیکہ پر پہنچتا ہے، تو مدینے میں پہنچ جاتا ہے، رسول کی محبت اس میں جاگ جاتی ہے، عشق رسول اس کے جاگتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ محبت کی نماز ہے۔ محبت کی نماز کچھ اور ہے، محبت کا ذکر کچھ اور ہے، اطاعت کی بات کچھ اور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، تو یہ اطاعت تو ہو سکتی ہے، لیکن محبت کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا۔ قیامت سے پہلے خشوع و خضوع اٹھایا جائے گا، پھر بس اطاعت والے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور بس سلام پھیر رہے ہوں گے اور سجدے کر رہے ہوں گے، آنسوؤں والے ختم ہو جائیں گے، ہچکیاں بندگی ختم ہو جائیں گی، خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا، نہ صرف نمازوں سے ختم ہو جائے گا، ہمارے اعمال سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکال دیا ہے،
ہم نے اپنے بچوں سے اللہ اور رسول کی بات کرنا چھوڑ دی ہے. یہ کلمیہ ہے اور یہ وقت ہے جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے جو قرب قیامت کے معاملات ہیں. ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، انسان ہے نا، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، انسان گناہ تو کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود سب کچھ آپ کرتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کار خیر کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کریں. کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کریں. کسی کا علاج کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کریں. جو بندہ جہاں پر بھی بیٹھا ہے اس نے بیٹھنا تو ہے، کام تو کرنا ہے، لیکن جب آپ کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت شامل ہو جائے گی تو آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی خوشی و خضوع پیدا ہو جائے گا، آپ کے علاج میں اثر پیدا ہو جائے گا. تو بہت بڑی تبدیلیاں ہیں چیزوں میں. باقی اگر کوئی یہ کہے، ابھی سوالات پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو گل سنو، امریکہ میں تو علاج جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے وہ تو درود بھی نہیں پڑتا، وہ نیت بھی نہیں کرتا، ان کا تو سارا علاج ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں کوئی الگ میٹر ہے. بھائی بات یہ ہے، جب آپ دین کو سیکھیں گے تو بات پتہ چلے گی. جب آپ نے قرآن کو پڑھنا نہیں، رسول کی بات نہیں کرنی، تو پھر ایسے ہی سوال پیدا ہوں گے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ لیس للمسلمان الا ما سعی، کہ مسلمان کو وہی کچھ ملتا ہے. تو اللہ نے ایک ترتیب لگا دی ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کافر ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، لیس للانسان، جس کی وہ کوشش کرے گا. اگر کوئی انسان کسی انسان کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس میں کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی انسان جو ہے کچھ حرام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ حرام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کچھ حلال کرنے کی کوشش کرے گا، وہ حلال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. چوری کرنے کی کوشش کرے گا، چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کوئی کسی شخص کی مدد کرنے میں کوشش کرے گا، مدد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جو جہاں جہاں جو کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لے کر جانا ہے. اور سیکریفائس، قربانی دینا اللہ کو بہت پسند ہے. قربانی کیسی ہوگی؟ دل دکھے گا آپ کا، تکلیف ہوگی. قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے. قربانی یہ بھی قربانی ہے کہ ایک مریض آ گیا، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ گھر جانا چاہتے ہیں، آپ کا کھانا بھی تیار ہے، بچے بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک ایسا مریض آ گیا ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے. اب قربانی کی ضرورت ہے. یہ اللہ کو پسند ہے. جہاں آپ کو تکلیف ہوگی، جہاں آپ کا وقت سیکریفائس ہوگا، جو آپ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ پیسہ جو آپ خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے اللہ کی محبت میں خرچ کر دیا ہے، اس سیکریفائس ہی قربانی. چلے، بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا، اور اس ساری بات کو میں اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہم سارے مل کے نہ صرف کوشش کریں گے کہ ہم، بلکہ اس پیغام کو کہ ہم اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو اللہ کی محبت میں تبدیل کرتے ہیں. سارے معاملات جو ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سروس دیتے ہیں، اپنی نوکری میں ہوتے ہیں، سارے معاملات کو اللہ کی محبت میں تبدیل کر دیں تو اس کے فوائد و ثمرات ایسے ہوں گے. تو پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے.